علیکم، میں سمرین شعیب۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ تمام خیریت سے رہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایچ سی پالیسیز کے حوالے سے کہ ایچ سی کی سیلنگ کی کیا پالیسیز ہیں۔ ویسے تو یہ جو پیج میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، اس میں ساری ایچ سی کی جو پالیسیز ہیں وہ انہوں نے درج کی ہوئی ہیں، تو میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گی۔ میں یہ تو آپ جا کے اپنا دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ریٹرن اینڈ ایکسچینج ہے، کینسلیشن، پرائیویسی، فکسڈ پالیسیز، ان تمام کے بارے میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ پریکٹیکلی جو میں نے فیس کی ہیں چیزیں، وہ پالیسیز کے حوالے سے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ تو یہاں پہ ریٹن ہے تو یہ کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہم جب کام کرنے بیٹھتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاہے بگاہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم آج کے ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایچ سی کا میں نے آپ کو جس سے پہلے بتایا تھا کہ ایچ سی کے اوپر ڈراپ شپنگ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، اور ڈراپ شپنگ اس طرح کی الاؤ نہیں ہے۔ اچھا، ڈراپ شپنگ کے بھی دو طریقے ہیں۔ اگر کچھ جس کو ہم کہہ لیں کہ ایچ سی کے حوالے سے حلال ڈراپ شپنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک جو ہے وہ بالکل ہی ممنوع جو ہے وہ ڈراپ شپنگ ہے، جو کہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مارکیٹ پلیس کی پیکیجنگ کے ساتھ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنے بائر کو، ایچ سی کے بائر کو سینڈ کرتے ہیں۔ یہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ اور دوسری ڈراپ شپنگ جو کہ جس کو آپ حلال کہہ سکتے ہیں ایچ سی کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ پرنٹ آن ڈیمانڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں انوینٹری آپ کے پاس اسی طرح سے ڈراپ شپنگ کی طرح آپ کے پاس کوئی انوینٹری نہیں ہے، بٹ یو آر دا ڈیزائنر، اور آپ اپنی پروڈکٹ ڈیزائن کریں گے۔ ڈیزائن کر کے جو ہے وہ آپ کسی بھی پرنٹنگ کمپنی کے حوالے کریں گے، اور وہ آپ کے بہاف پہ وہ پروڈکٹ جو ہے آپ کے بائر کو سیل کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سینڈ کر دے گا۔ سیل تو آپ نے کی ہوئی ہوگی، اس کی مارکیٹنگ وغیرہ ساری آپ نے کی ہوگی، ڈیزائننگ آپ نے کی ہوگی اور مارکیٹنگ آپ نے کی ہوئی ہوگی۔ تو یہ دو طریقے ہیں ڈراپ شپنگ کے، جس میں سے ایک آپ کا چل سکتا ہے ایچ سی کے اوپر، اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ چل سکتا ہے، ادھر نہیں چل سکتا۔ اچھا، اس کے اندر جو میں نے جو چیزیں محسوس کی ہیں، ایچ سی کی جو پالیسی ہے ریٹرنز کے حوالے سے، سمپل ہے وہ کہ اگر کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیمیج وغیرہ ہے تو آپ نے ہر صورت میں اس کو جو ہے وہ دینا ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے، ریلکٹنٹ ہو جائیں گے کہ نہیں جی ہم نے نہیں دینا، کیونکہ سم ٹائمز سیلرز ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایچ سی کمیونٹی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کافی سارے گورے بھی ہوتے ہیں اس میں، اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ ڈرے سہمے ہوئے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ جو ہے وہ آسانی سے ریفنڈ کر دیتے ہیں، لیکن سم ٹائمز جو گورے ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے ایک چیز بنائی تھی، اب سم ٹائمز ان کے جانے میں وہ ڈیمیج ہو گئی، اس میں ہو سکتا ہے ان کی محنت بہت لگی ہو، اور کوئی بھی چیز ایسی ہو گئی ہو، تو تھوڑا سا وہ پس و پیش سے کام لیتے ہیں۔ بٹ دا تھنگ از کہ ایچ سی اس چیز کو نہیں مانتا، اگر کوئی بھی بلکہ پلیٹ فارم اس چیز کو نہیں مانتا، اگر کوئی چیز جو کہ آپ نے جس طرح کی ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی وہ ویسی نہیں ہے، وہ ایسی بائر کو وصول نہیں ہوئی ہے، تو پھر تو اس کا رائٹ ہے نا، تو بائر جا کے آپ کو پہلے میسج کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اگر نہیں آپ مانتے تو آپ کی کمپلین کر دیتا ہے، کیس فائل کر دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایچ سی جو ہے وہ کبھی آپ سے پوچھ لیتا ہے، اور سم ٹائمز وہ آپ کو ویسے ہی آپ کے جو بھی اماؤنٹ آپ کی بیلنس وہاں پہ پڑی ہوتی ہے وہ بائر کو ریفنڈ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی نوبت آپ نے آنے ہی نہیں دینی۔ جب بھی کوئی بائر آپ سے اس طرح کی ریکویسٹ کرے تو کنسیڈر کریں
اگر تو اس میں کوئی جائز بات ہے تو فوراً ہی کنسیڈر کریں، اور اگر ناجائز بھی ہے تو دیکھ لیں کہ کہاں کس حد تک آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ کینسلیشن پالیسی کا میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کینسلیشن پالیسی 24 آورس تک تو آپ نے رکھنی ہے اگر آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ڈیجیٹل پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نو کینسلیشن پالیسی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چیز ڈاؤن لوڈ ہو گئی تو اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی، آپ کو کینسلیشن کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو آپ نے کینسلیشن بالکل اپنی پالیسی میں اسٹریٹ لکھ دینا ہے کہ ڈیجیٹل پروڈکٹس جو ہے وہ کینسل نہیں ہوں گی، اور کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو فزیکل بھی ہے لیکن کسٹمائز ہے، یعنی کہ اس میں بائر نے اپنی طرف سے کوئی کسٹمائزیشن کرائی ہوئی ہے اور آپ نے اسپیشلی اس کے لیے پریپیئر کی ہے، اس کا نام ہے یا کوئی چیز بھی ہے، اس نے کوئی اپنے اسپیسیفک سائزز بنائے ہوئے ہیں یا اسپیسیفک کلر آپ کو بتایا تھا، تو وہ آپ نے صرف اسی کے لیے پریپیئر کی ہے اور پھر بعد میں وہ کینسل کرنے جاتا ہے، تو اس طرح کی پروڈکٹس بھی اس میں بھی نو کینسلیشن کا آپ نے رول ڈالنا ہے۔ اچھا، باقی آپ چاہیں تو ایچ سی کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کی نان ریفنڈیبل پالیسی ہے یا نان ریٹرنیبل پالیسی ہے۔ سم ٹائمز پروڈکٹس اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں اور شپنگ کاسٹ آپ کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس قسم کے پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے انٹل انلیس وہ ڈیمیج ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ سم ٹائمز بائرز آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں جو کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اننیسیسریلی کہ جی ہمیں پسند نہیں آیا، یا اب ہمارا دل خراب ہو گیا، یا ہمارا مائنڈ چینج ہو گیا۔ چینج آف مائنڈ جو ہے وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بہرحال لیکن ایز اے ای کامرس سیلر آپ کو یہ تمام چیزیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، تو کوشش کر لیا کریں کہ کنسیڈر کر لیں، کوشش کر لیا کریں کہ کیس کی نوبت نہ آئے بالکل بھی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی سیلرز جو ہیں، یہ جتنے بھی دیسی سیلرز ہیں نا، وہ کیسز کے اوپر جانا پسند نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مطلب جو بھی معاملہ ہے وہ میسیجز کی حد تک ہی نپٹا کے ختم کریں، تاکہ اس میں جو ہے اصل میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں ایچ سی میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا جو بیٹھ کے جج کر رہا ہو، وہ یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میسیج کا رپلائی کیا دیا، آپ نے ودن 24 آورس کی آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہوتی ہے، آپ نے میسیج کا رپلائی دے دیا اور پھر اس کے بعد آگے سے جو رپلائی آیا اس کا بھی رپلائی دے دیا، تو آپ کا جو الگورتھم ہے وہ بالکل صحیح رہتا ہے، آپ بالکل آپ کی جو اکاؤنٹ کی ہیلتھ ہوتی ہے نا وہ بالکل مینٹین رہتی ہے، تو کیونکہ وہ آپ کی جو بیچ میں کانورسیشن ہوتی ہے نا وہ کوئی ایچ سی کا کوئی انسان پڑھ نہیں رہا ہوتا انٹل انلیس اس کی پاس کیس کی صورت میں وہ پہنچے، اگر تو بائر نے کیس فائل کیا ہے تب جا کے وہ کانورسیشن پڑھے گا بھی، ساری چیزیں دیکھے گا بھی، اور پھر اس کے بعد اس میں ججمنٹ آئے گی۔ ادروائز نارملی جو آپ کی کانورسیشن چل رہی ہوتی ہے اس کو کوئی وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، وہ میٹر نہیں کرتی، بس آپ نے میسیجز میں خیال رکھنا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا ہے، لوگ نارملی پروڈکٹ کے بارے میں بائی کرنے سے پہلے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ یہ ریفنڈ اور ریٹرن کے معاملے ہوتے ہیں، یا شپنگ کا معاملہ ہوتا ہے کہ پہنچی نہیں اور اس طرح کی کوئی چیز، تو وہ آپ نے جو رپلائی کرنا ہے نا اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کوشش کریں کہ ایبرپٹ رپلائی کریں، نہ کر پائیں تو پھر کیونکہ ڈے اور نائٹ کا بھی معاملہ آئے گا آپ کے ساتھ، کہ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں کر رہے ہیں اور آپ ان کا دن ہے، آپ کی رات ہے ان کا دن ہے، تو پھر آپ کے پاس 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اس دوران آپ نے رپلائی کر دینا ہے، کوشش کریں کہ اس کو جلد از جلد نپٹا دیں تاکہ آپ کی جو اکاؤنٹ ہیلتھ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ دوسری چیز جو آپ کو مینٹین رکھنی ہے اپنے ایچ سی کی شاپ میں وہ ہے کہ آپ ٹریکنگ آئی ڈی جو ہے وہ بالکل جو ایک آپ نے جو شپنگ پالیسی دی، شپنگ کا ایک آپ نے ٹیمپلیٹ بنانا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے اس شپنگ ٹیمپلیٹ کے اوپر جو بھی لکھتے ہیں اپنے ڈیٹس ڈالتے ہیں، تو اس کے اندر ہی آپ نے شپنگ
کر دینی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے شپنگ ڈیٹ دی ہے لیٹ سپوز کہ 28 فروری اور پھر آپ جو ہے وہ شپ کر رہے ہوں، آپ کو یاد ہی نہ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ شپ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کو 3 یا 4 کو، تو کیا ہو جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ اوور ڈیو آ جائے گا. اوور ڈیو آنا آپ کے لیے بہت آپ کے اکاؤنٹ کے لیے بہت غلط چیز ہوتی ہے. تو 28 کو اگر آپ کی شپنگ ڈیٹ آپ نے مینشن کی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ اس کو 25 کو ہی کر دیں، ٹھیک ہے، یا کم از کم 28 کو تو کر ہی دیں. ٹھیک ہے، میری تو عادت یہ ہے کہ میں اگر 28 میں دوں گی تو میں 25-26 تک اس کو فارغ کر دوں گی. لیکن اگر آپ نہ کر پائیں مینیج تو پھر کم از کم 28 تک تو ہر صورت میں اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو شپ کر دیں. جو بھی آپ کی ڈیٹ ہے، آپ جب ٹیمپلیٹ بنائیں گے تو اس میں دیکھ لیں کہ آپ کی پروڈکٹس کس طرح کی ہیں، اس کے حساب سے آپ نے اپنے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے اپنے شپنگ ڈیٹ کو، اور اسی حساب سے پھر آپ نے ٹریکنگ آئی ڈی ڈالنی ہے. ٹریکنگ آئی ڈی ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ شپ ہو گیا ہے، آپ کے اینڈ سے نکل گیا ہے. تو ایٹسی کو یہ چیز پر جیسے آپ ٹریکنگ آئی ڈی ڈالتے ہیں وہ وہاں سے نکل کے دوسری سائٹ پہ چلے جاتا ہے، کمپلیٹڈ آرڈرز کی طرف چلا جاتا ہے. اور کمپلیٹڈ آرڈرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اینڈ سے وہ نکل گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں کیریئر جو ہے وہ کتنا ٹائم لگا رہا ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر بائر اس بات کو سمجھتا ہے کہ کیریئر جو ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی کمپنی تھوڑا سا ڈیلے کر رہی ہے تو وہ آپ کا ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو اپنے اینڈ سے پراپرلی جو ہے وہ ٹریکنگ آئی ڈی ڈال دی تھی. اچھا، ٹریکنگ آئی ڈی میں بھی بہت سارے لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، اسپیشلی جو ڈراپ شپنگ والے لوگ ہیں. وہ کرتے کیا ہیں کہ ڈراپ شپنگ کے چکر میں وہ فیک جو ہے وہ ٹرانزیکشن ٹریکنگ آئی ڈی ڈال دیتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امیزون سے انہوں نے جو ہے وہ پروڈکٹ اٹھائی اور پروڈکٹ اٹھا کے جو ہے وہ ایٹسی کے بائر کو سیل کر دی اور اس میں فیک جو ہے وہ ٹریکنگ آئی ڈی پٹ کر دی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں بتانا کہ کیونکہ یہ امیزون کی ہے تو امیزون کی تو ٹریکنگ آئی ڈی آبویس ہی ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتی ہے کہ یہ امیزون کی ہے. تو اس چکر میں وہ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ فیک ڈال دیتے ہیں یا پھر ڈالتے ہی نہیں. ایٹسی کے اندر ایک آپشن ہے کہ ادر کا آپشن بھی آتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے کیریئرز کے نام آ رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی آپ کا کیریئر کا نام ہے وہ آپ اپنا پٹ کرتے ہیں تو اس میں یا تو وہ ادر میں ڈال دیتے ہیں. ادر میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ڈالنی پڑے گی. اور ایک اور آپشن بھی آتا ہے اس کے اندر کہ ناٹ اویلیبل. ناٹ اویلیبل ٹریکنگ آئی ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے نا وہ اس میں کچھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک گرے ایریا میں چلا جاتا ہے وہ. تو ایسا کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا. ایٹسی میں یہ چیز الاؤ تو ہے، اس میں انہوں نے آپشن تو دیا ہوا ہے ناٹ اویلیبل کا بھی جو ہے وہ آپ آپشن ڈال سکتے ہو کہ جی ٹریکنگ آئی ڈی نہیں ہے. لیکن یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آپ جا کے پھنستے ہو اسی وجہ سے. ڈراپ شپنگ کی جو اسٹورز ہوتے ہیں نا، جو لوگ امیزون سے اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈراپ شپنگ کر رہے ہوتے ہیں ایٹسی کے اوپر، ان کے اسٹورز کی جو لائف ہوتی ہے وہ 2 4 6 8 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی. تو آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے. اچھا، پھر آپ کو اور کوئی ایک چیز میں آپ اور دیکھ لیتی ہوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہو جو ایٹسی کی پالیسیز میں آتا ہے. اچھا، ایٹسی کی پالیسیز میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جی آپ نے کچھ ان کے سرٹن آئٹمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ نہیں لگانے وہاں پہ. وہ آپ ایک لسٹ ہے ان کی، اس کو دیکھ لیں. کچھ زیادہ سی جو ہے وہ بہت سمپل سا اور بہت ایزی سا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے. اور سب سے اچھی بات اس کے اندر شاید میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں، سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پیمنٹ جو پالیسی ہے ان کی بہت اچھی ہے. یعنی کہ آپ کو نیکسٹ ڈے بھی یہ آپ کو پیمنٹ دے دیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں آپ کی پیمنٹ. اچھا، ایٹسی میں سم ٹائمز بہت سارے لوگوں کو میں نے
اپنی کمیونٹی میں دیکھا ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ایٹسی نے ریزرو کر لی ہے. اچھا ریزرو کیوں کی جاتی ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ریزرو پیمنٹ اس وقت ایٹسی کرتا ہے جب آپ کے نمبر آف آرڈرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو شپ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ دو جو ہے وہ پابندیاں اس وقت ایٹ سی عائد کرتا ہے. ایک تو آپ کے اماؤنٹ کو ریزرو کر لیتا ہے، اور دوسری آپ کے جو ہے نا آرڈرز بھی جو ہے وہ آپ کے روک دیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہو، آپ کی جو اتنی ساری جو ہے وہ آرڈرز ہیں اور آپ نے اس کو شپ نہیں کیا ہوا، تو اس چکر میں وہ ایسی بات ہے اس کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ میرے بائرس کو اس کی پروڈکٹس ملیں گی بھی یا نہیں ملیں گی. تو اوور ڈیو آپ کے آرڈرز ہوتے ہیں آپ کے. سم ٹائمز اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، لائک جیسے کرسمس کا سیزن ہے، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ڈیروں آرڈرز آتے ہیں، تو وہ اوبویسلی ان کے لیے اس کو فلفل کرنا اس وقت مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ہے وہ ان کو ہالیڈے موڈ میں ڈال دیتا ہے ایچ سی، اور ان کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ریزرو کر لیتا ہے کہ ان کیس کوئی کینسلیشن کے لیے آئے تو ایچ سی کے اوپر پاس ان کا اماؤنٹ پڑا ہوا ہو. لیکن جب آپ اپنی ٹریکنگ آئی ڈی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پراپرلی آرڈرس کو کمپلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلفلمنٹ آپ کی پراپر ہونی شروع ہو جاتی ہے، دین پھر وہ آپ کے ریزرو ہٹ جاتا ہے. تو ایچ سی کا جو پیمنٹ والا معاملہ ہے وہ بہت اچھا ہے کمپیریٹیولی ادر مارکیٹ پلیسز کے، کیونکہ آپ کو نیکسٹ ڈے ہی پیمنٹ ہو جاتی ہے. اور ایسی ایک چیز اور بھی مزیدار اس میں ہوتی ہے کہ اٹس میں لائک جیسے دوسری جگہوں پہ آپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ پھر تب ہوتی ہے جب آپ کے آرڈر ڈسپیچ ہونے کے بعد، یعنی کہ بائر کو پہنچنے کے بعد بھی اگر اس کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو تب تک ہولڈ کرتے ہیں امیزون پہ اسپیشلی. لیکن ایچ سی کے اوپر ایسا نہیں ہے، وہ نیکسٹ آپ کی اگر آرڈر آتا ہے تو اس میں سے کاٹ لیتا ہے، یا آپ سے جو ہے وہ آپ کو میل آ جاتی ہے کہ آپ کا اتنا اوور ڈیو اماؤنٹ ہے. لیکن آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکسٹ ڈے ہی، اگر آپ نے ویکلی آپ نے ڈالا ہوا ہے یا آپ نے نیکسٹ ڈے جو بھی آپ نے چوز کیا ہوا ہے پیمنٹ ڈیز کے حوالے سے، تو وہ آپ کے اسی حساب سے وہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ایسی بیسکلی ایسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے پلیٹ فارم جو اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ یہ ان کو پھر جو بنانے میں شارٹیج نہ ہو پیسوں کی، اور اس چیز کی وجہ سے وہ لوگوں کو ان کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ نیکسٹ ڈے پے کر دیتا ہے، جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ پھنستے نہیں ہو اس میں کام کرتے ہوئے، اور آپ ایزیلی اپنا کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور مزید کوئی چیز؟ اچھا سیلز ٹیکس جو ہے وہ ایچ سی میں خود ہی آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا کٹ جاتا ہے، اور فیس بھی اس کی کم ہے. لسٹنگ فیس بھی آپ کی اس وقت کٹتی ہے جب آپ کے آرڈر آئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لسٹنگ فیس بھی کاٹ رہا ہوتا ہے، اور لسٹنگ فیس آپ کی 20 فلز ہوتی ہے پر لسٹنگ. اور جناب اس کے اندر اچھا ہاں پھر آپ کا مارکیٹنگ والا سیکشن آ جاتا ہے. مارکیٹنگ کے لیے آپ جو اس کی اندر ایڈ چلا سکتے ہیں، کی ورڈز ایسی ہو آپ کی اچھی ہو تو آپ کو آگے جا کے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اسٹارٹنگ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اسٹارٹنگ میں پہلے اپنے ایس ای او کے اوپر فوکس کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک آدھ سیل آ جائے نا تو اس کے بعد آپ ایڈز لگانا شروع کر دیں. چاہیں تو آپ یہ کوئی اسکول نہیں ہے، آپ چاہیں تو شروع سے ہی ایڈز لگانا شروع کر دیں. اور میں بگنرز کو مشورہ دوں گی کہ وہ سٹارٹ کریں $1 سے، پوری شاپ پہ لگا دیں $1 کی نا، پورے شاپ پہ ہی لگا دیں اپنے $1 پر ڈے کے حساب سے. پھر اس کے بعد $2 پہ لے آئیں جب آپ کی ذرا جو سیل اچھی آنا شروع ہو جائے. تو اس کے حساب سے پھر آپ اپنا حساب کتاب دیکھتے رہیں کہ اچھا جو پروڈکٹس جو ہیں آپ کی فرسٹ پیج پہ آنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور باقی جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پروموشنز لگائیں.
ایسی کے جو معاملات ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ مشکل اور نہیں ہیں، بہت زیادہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ سارا کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی انوینٹری کہیں دے کے بھیجی بھی نہیں ہوتی کہ خدا نخواستہ وہ سیل نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد اس کو کس طرح سے ہم مینیج کریں گے، لیکویڈیٹ کیسے کرائیں گے، کیا نہیں کرائیں گے۔ کہ میں 3 سال سے، پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ فری لانسنگ کر رہی ہوں، مارکیٹنگ کر رہی ہوں امیزون سیلرز کے لیے اسپیشلی، اور میرے 90% جو ہے سیلرز چائنا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے میرا امیزون کا اس قسم کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ انوینٹری ایک دفعہ بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایزی تو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، سب کچھ فلفلمنٹ بائی امیزون ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ سیل ہی نہ ہوئی تو پھر کس طرح سے آپ کے معاملے ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کو پیش آتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ، کوئی بھی بزنس ہو، کسی بھی قسم کا بزنس ہو، بزنس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ جہاں آپ بہت زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں وہاں پہ آپ کئی نقصانات بھی اٹھانے آپ کو پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں آپ کے لیے امیزون پہ اگر آپ جو انوینٹری لے کے کام کرتے ہیں وہ تھوڑا سا رسکی ضرور ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز سیل نہیں ہوئی تو پھر کس طرح سے ہم اس کو مینیج کریں گے اور پھر ہمیں اسے لیکویڈیٹ کیسے کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم ایٹسی کی بات کریں تو کیونکہ یہاں پہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ آپ نے جا کے انوینٹری پہلے سے لینی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو بائر آتا ہے وہ بھی آپ کا جو شپنگ والا معاملہ ہے، 1 ڈے ڈیلیوری، جیسے امیزون ہے وہاں پہ 1 ڈے ڈیلیوری، 2 ڈے ڈیلیوری، اس طرح کے آپ کو بہت کوئک ڈیلیوری مل جاتی ہے۔ جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ بائر یہ سوچ کر آتا ہے کہ یہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں، اس کو ظاہر سی بات ہے ابھی ہم آرڈر دیں گے تو بنانے میں ٹائم لگے گا۔ ایون بہت ساری پروڈکٹس آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جو کہ آپ کو یہ فیل ہوں گی کہ یہ تو انہوں نے نہیں بنائی ہیں، لیکن بہرحال دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اچھا برا ہر جگہ ہوتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہاں پہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کسی یہ تو اب جیسے سامنے میرے یہ ایک پروڈکٹ آ رہی ہے، یہ آپ کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، یہ کلپس ہیں، یہ آبویسلی یہ مل جاتی ہے آپ کو علی ایکسپریس میں، سی جے میں سارے، اور یہ آپ کہیں گے کہ یہ ہینڈ میڈ نہیں ہے، آپ یہ بھی کہیں گے اور لکھا ہوا یہاں پہ ہینڈ میڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو چائنا سے بنی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کی شاپ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں شاپ، آپ کو کئی بے شمار ایسی پروڈکٹس ملیں گی کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے انہوں نے انجینئرنگ، مینوفیکچرنگ، 3D ڈیزائن، ساری انہوں نے یہی پروڈکٹس ڈالی ہوئی ہیں اسی طرح کی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں نے ایڈ ٹو کارٹ بھی کیا ہوا ہے، بہت زیادہ پروڈکٹس نہیں ہیں لیکن ایڈ ٹو کارٹ کیا ہوا ہے، اور آبویسلی یہ بلک پروڈکشن میں بنی ہوئی ہیں جو کہ ان کا اصول نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں اس کی ایئر تو آ نہیں رہا کہ ہم یہ پتہ کر سکیں کہ یہ کب سے چل رہی ہے شاپ، تو بہرحال لیکن آپ نے ان چیزوں سے نا انسپائر نہیں ہونا۔ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری ایسی پروڈکٹس نظر آئیں گی جن سے دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا یہ ٹاپ شاپ اور گرفٹ بھی ہے۔ دیکھیں مطلب قسمت کی بھی بات ہے، لیکن یہ کہ آپ، میں پھر بھی آپ کو کہوں گی کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم مزید کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔